غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر افسوس ہے عمران خان۔ سیلاب کے باعث ضلع پشین میں متعدد پل ٹوٹنے سے زمینی رابطہ اب تک منقطع، اور ملاتے ہیں آپ کو مدھر جعفری سے، جنہوں نے مغرب میں رہنے والے لوگوں کو دیسی کھانا بنانا سکھایا۔ یہ BBC اردو سروس ہے، ساتھ سہیل سے خبریں سنیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق توہین عدالت کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرا دیا۔ اس متعلق تفصیلات بتا رہے ہیں دانش حسین۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر نیا تحریری جواب جمع کروایا جو 19 صفحات پر مشتمل ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں جج زیبا چودھری سے متعلق کہے گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر گہرا افسوس ہے۔ جواب میں بھی عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جمعرات کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی سماعت کرے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے گزشتہ دنوں آرمی چیف کی تقرری سے متعلق متنازع بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان بتائیں کہ آرمی چیف کا تقرر کب میرٹ کے بغیر کیا گیا۔ اس متعلق مزید بتا رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز پشاور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نون لیگ اور PDM والے انہیں فوج مخالف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں اسلام آباد میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان بیانات ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت دے رہے ہیں۔ پہلے اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ جمع تفریق کر کے کہا جائے کہ میں نے تو میرٹ کی بات کی تھی۔ پاکستان میں مانسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے NDMA کے مطابق 2.5 ماہ میں 1314 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ملک بھر کی صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں آسیہ انصر۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی ضلع پشین میں سیلاب کے باعث متعدد سڑکیں اور پل ٹوٹنے سے اب تک زمینی رابطہ منقطع ہے اور آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب صوبہ سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے فرانسیسی ماہرین پاکستان کی فوج کے امدادی دستوں کو جدید پمپوں کا استعمال کرنے کی تربیت دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین نے PDMA سندھ کو ریلیف کا سامان فراہم کرنے کے حوالے سے معاہدہ کیا اور امدادی سامان کی بہت جلد فراہمی کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک سے وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کو مستقل طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات سنیے رباب بطول سے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی تاریخ میں ایک منفرد مثال قائم کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف کو اب وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحائف عوام کو دکھانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ دوست ممالک کی پاکستان سے محبت سے عوام آگاہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر اعظم ہاؤس میں جگہ مختص کر دی گئی ہے جہاں یہ تحائف رکھے جائیں گے۔ توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے تحائف کی مالیت 27 کروڑ روپے ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ غرب اردن میں قائم ایک پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ 21 سالہ فلسطینی اس وقت ہلاک ہو گیا جب اسرائیلی فوجی اہلکار ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جنین اور توباس کے درمیان الفارا کیمپ میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان پر دھماکہ خیز مواد اور فائرنگ کے ذریعے حملہ کیا گیا جس کے جواب میں گولی چلی۔ 25 افراد کو گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا تھا۔ منگل کے روز بھی ایک فلسطینی اس وقت ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے جب اسرائیلی فورسز نے اپریل میں تل ابیب میں حملہ کرنے والے بندوق بردار کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے جنین میں داخل ہوئی۔ BBC پر 40 سال پہلے ایک انڈین کھانوں کا پروگرام نشر ہوا تھا جس نے تہلکہ مچا دیا۔ اس پروگرام کی میزبان مدھر جعفری برطانیہ میں ایک گھریلو نام بن گئیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مغرب میں رہنے والے لوگوں کو دیسی کھانا بنانا سکھانے کی شروعات کیسے ہوئی۔ I wanted people to have the authentic Indian food. میں چاہتی تھی کہ انڈیا کے مختلف علاقوں کے روایتی کھانوں کی ترکیبیں لوگوں کے سامنے لاؤں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انڈین کھانوں کا مطلب صرف مرچوں کی مقدار زیادہ ہونا نہیں ہوتا۔ اس سب کی شروعات اسٹوڈیو میں موجود لوگوں سے ہوئی۔ انہیں کھانے کی خوشبو بہت پسند آئی اور جیسے ہی کھانا پک جاتا تو وہ کھانے کے لیے تیار ہوتے۔ اس کا مقصد لوگوں کو کھانا پکانا سکھانا اور انڈین ثقافت سے متعارف کروانا تھا۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. روس نے عالمی جوہری نگران ادارے کی رپورٹ شائع ہونے کے بعد ادارے سے وضاحت طلب کر لی ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حسن عباس. عالمی جوہری نگراں ادارے کی رپورٹ میں یوکرین میں زپوریزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے گرد حفاظتی زون بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ بہت سے معاملات پر اضافی وضاحت کی ضرورت ہے. بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے یہ رپورٹ جوہری ماہرین کے یوکرین میں روس کے زیر قبضہ زپوریزیا جوہری پلانٹ کا معائنہ کرنے کے بعد پیش کی ہے. سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز نے جوہری پلانٹ کے گرد ایک حفاظتی زون کے قیام کے لیے لائحہ عمل پیش کیا. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرمی میں مزید شدت آئے گی اور ہیٹ ویوز میں اضافے کے ساتھ ساتھ جنگلات میں مزید آگ لگنے کا خدشہ ہے، جس سے آب و ہوا کا معیار بدتر ہو جائے گا. اس حوالے سے بتا رہی ہیں رباب بطول. ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پچھلے سال سائبیریا اور مغربی شمالی امریکہ میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں لگی آگ کے اثرات کا جائزہ لیا. رپورٹ کے مطابق آگ سے فضا میں خطرناک ذرات میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا ہے. سائبیریا میں ان ذرات کی مقدار ریکارڈ سطح پر تھی. ادارے نے یہ بھی کہا کہ اس سال یورپ اور چین میں شدید گرمی کی لہریں بھی آب و ہوا کے معیار میں کمی کا باعث بنی ہیں. رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے. لز ٹرس نے بطور برطانوی وزیر اعظم اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے. سینئر وزراء سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ برطانیہ کو درپیش سنگین مسائل اور لز ٹرس کی ترجیحات پر تبادلہ خیال کریں گے. منگل کو اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسوں میں کمی، توانائی کے اخراجات میں لوگوں کی مدد اور نیشنل ہیلتھ سروس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور اب کھیلوں کی خبریں. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. ایشیا کپ میں آج مقابلہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب تک 2 T20 انٹرنیشنل کھیلے گئے ہیں اور دونوں میچز پاکستان نے جیتے ہیں. پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے سخت چیلنج راشد خان اور مجیب الرحمان کی بالنگ ہوگی. افغانستان کے پاس رحمان اللہ گرباز، نجیب اللہ زدران اور حضرت علی ززئی جیسے جارحانہ بیٹسمین ہیں. پاکستان کے کپتان بابر اعظم ابھی تک اس ٹورنامنٹ میں بڑی اننگز نہیں کھیل پائے ہیں، لیکن محمد رضوان نہ صرف اچھی فارم میں ہیں بلکہ ICC کی T20 عالمی رینکنگ میں وہ بابر اعظم کی جگہ پہلے نمبر پر بھی آ گئے ہیں. پاکستانی ٹیم سپر 4 میں بھارت کو ہرا چکی ہے اور آج افغانستان کو ہرانے کی صورت میں اس کے فائنل میں پہنچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. سری لنکا نے اگرچہ 2 میچز جیتے ہیں لیکن ابھی کوئی بھی ٹیم فائنل میں نہیں پہنچی. افغانستان کے لیے ٹورنامنٹ میں موجود رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو ہرائے. جبکہ پاکستان سری لنکا کو ہراتا ہے تو پھر 3 ٹیمیں 2 میچز جیتنے والی ہو جائیں گی اور فائنل کی 2 ٹیموں کا فیصلہ رن ریٹ پر ہوگا. US اوپن میں آسٹریلیا کے نک کریوس کو روس کے کیرن کیشانوف کے خلاف کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. خواتین مقابلوں کے سیمی فائنل میں تیونس کی انس جابر اور فرانس کی کیرولائن گارسیا مد مقابل ہوں گی. چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر سٹی نے سیویا کو 4 گول سے ہرا دیا، جس میں 2 گول ارلنگ ہالینڈ کے تھے. ریال میڈرڈ نے سیلٹک کو 3-0 سے شکست دی. پیرس سین جرمان نے یوونٹس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا. انگلینڈ نے انفٹ جانی بیسٹو کی جگہ اوپنر ایلکس ہلز کو T20 ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل کر لیا ہے. نیپال کے شہر کاٹھمنڈو میں جاری خواتین کی ساؤتھ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ میں بھارت نے پاکستان کو 3-0 سے شکست دے دی. یہ 8 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستانی خواتین فٹ بال ٹیم کا پہلا میچ تھا. اور اب موسم کا حال سنیے کرن فاطمہ سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. صبح خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم دیر، چترال، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، باجوڑ، محمد اور خیبر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسم خشک اور گرم رہے گا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.